آئیے تو چلتے ہیں، آج بات کرتے ہیں اہرام مصر کے متعلق، ان کی حقیقت کے متعلق، ان کی مسٹریز کے متعلق۔ وقت کے جنم سے پہلے، کاغذ سے پہلے، لوہے سے پہلے، تاریخ سے پہلے ریت میں کچھ دیو کا مت سائے ابھرے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ پتھر میں چھپے پیغامات ہیں، ایسی علامات جو ایک ایسی ذہانت سے نکلی ہیں جو شاید ہماری سمجھ سے کہیں آگے تھی۔ یہ ہے اہرام مصر، ایسے عظیم ڈھانچے جو آج بھی انسانوں کی صلاحیتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، انہیں کس نے بنایا؟ یہ ستاروں کے ساتھ اس قدر مکمل طور پر کیوں ہم آہنگ ہیں؟ اور اگر ان کا اصل مقصد ابھی تک سامنے نہیں آیا، 5000 سال پرانی ایک شاندار تہذیب 4500 سال قبل جب دنیا کے بیشتر انسان جھونپڑیوں میں رہتے تھے، مصر ایک حیرت انگیز سلطنت کے طور پر ابھرا۔ انہوں نے نہ صرف ایک عظیم تہذیب بنائی بلکہ ایسی عمارتیں بنائیں جنہیں آج بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائی۔ خوفو کا عظیم اہرام کبھی چمکتے سفید پتھروں سے ڈھکا ہوا اتنا چمکتا تھا کہ 100 کلومیٹر دور سے نظر آتا۔ یہ اس وقت بنایا گیا جب کوئی بجلی نہیں تھی، کوئی آئرن یا فولاد نہیں تھا اور پہیے تک ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ پھر بھی اس کی پیمائش کی جو بنیاد ہے وہ 230.4 میٹر کی بنیاد ہے، اونچائی 146.6 میٹر کی ہے، اس کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس کی اس طرح سے درستگی ہے کہ شمال کی سمت صرف 0.05 ڈگری کا فرق۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کنسٹرکشنز جو فزکس کو چیلنج کرتی ہیں۔ ہر پتھر 2 سے 80 ٹن وزنی ہے۔ اس کو اس قدر درستگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان کے بیچ ایک باریک دھاگا بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی سیمنٹ نہیں، کوئی جدید مشین نہیں، پھر بھی ایسی کاریگری کہ آج کا انجینئر بھی حیران رہ جائے۔ کیا انہوں نے ایسی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کی یا کوئی قدرتی راز استعمال کیا جسے ہم بھول چکے ہیں؟ کائنات کی طرف کھلتے دروازے، یہ اہرام صرف قبریں نہیں تھے، یہ کائناتی دروازے تھے۔ اہرام کا رخ بالکل شمال کی طرف ہے۔ اس کے ہوادان ستاروں سیریس اور اورین کی سمت میں ہیں، وہی ستارے جن سے مصری روحانیت جڑی تھی۔ اس کی پیمائش میں پائی اور سنہری تناسب یعنی کہ گولڈن ریشو چھپا ہوا ہے، وہی تناسب جو فطرت اور کائنات میں پایا جاتا ہے۔ یہ صرف اتفاق ہے یا اہرام کائناتی یا علم کے راز چھپائے بیٹھے ہیں؟ آواز کی طاقت اور قدیم سائنس کیا کہتی ہے اس کے متعلق؟ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ مصریوں کو آواز کی لہروں سے اشیاء کو ہلانے یا توانائی پیدا کرنے کا علم تھا۔ خوفو کے اہرام کے اندر کچھ کمروں میں ایسی گونجدار فریکوینسی ریکارڈ کی گئی ہے جو جدید سائنس میں 432 ہرٹز کے طور پر جانی جاتی ہے، جسے کائناتی ہم آہنگی اور شفا دینے والی فریکوینسی کہا جاتا ہے۔ کیا اہرام ایک ریزوننس چیمبر تھا؟ کیا وہ صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک کائناتی آلہ تھا؟ اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کون سے ہیں؟ 2017 میں سائنسدانوں نے میون اسکیننگ کے ذریعے اہرام کے اندر ایک چھپا ہوا کمرہ دریافت کیا، اتنا بڑا کہ اس میں ایک ہوائی جہاز آ سکتا ہے۔ نہ دروازہ، نہ راستہ، بس ایک خاموش خلا۔ کیا وہاں خزانہ چھپا ہے یا کوئی ایسا علم جو ہزاروں سال سے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اسے دریافت کرے؟ کیا اہرام مصر کو تعمیر کرنے والے انسان تھے؟ کچھ نظریات تو اور بھی حیران کن ہیں۔ اہرام میں چھپی ریاضی ہماری زمین کی گردش کی رفتار، محور کے جھکاؤ اور خط استوا کی لمبائی تک بتاتی ہے۔ دنیا بھر میں امریکہ، چین اور انڈونیشیا میں بھی اہرام جیسے ڈھانچے پائے جاتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ان تہذیبوں کا کوئی آپسی رابطہ نہیں تھا۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی قدیم عالمی ذہانت، یا شاید کچھ اور؟ فنا نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ اہرام محض قبریں نہیں، وہ انسان کی ابدی خواب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ روحانی مشینیں تھیں، ایسی جگہ جہاں انسان، خدا اور کائنات ایک ہو جاتے تھے۔ آج بھی ہزاروں سال بعد یہ پتھر اب بھی وہی پیغام دیتے ہیں، ہم یہاں تھے، ہم نے خواب دیکھا، ہم نے ستاروں کو چھوا۔ کیا اہرام مصر ہمارے لیے کوئی پیغام دے رہے ہیں؟ کیا اہرام ہمیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ انسان عقل کی کوئی حد نہیں ہے؟ یا یہ کیا کسی اور نسل کا علم ہے جو ہمیں ورثے میں ملا؟ اور اگر ہم وہ نسل ہیں جو اس راز کو کھولنے والی ہے تو کیا ہم اس کے قابل ہیں؟